مسجدوں میں چھتیں توڑ دی، دیواریں توڑ دی اور لاشوں کے چتھڑے اڑا دیے اور دوسری طرف پورا شہر زمین میں دھسا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں جس قوم کے سامنے برپا کیے گئے، اس قوم کا حال یہ تھا کہ وہ تجارت میں ڈنڈی مارتی تھی، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا اور لین دین میں فراڈ کرنا اور غلط چیز بیچنا اور اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ یہ صحیح اور بے عیب ہے، یہ ان کا مرض تھا۔ حضرت شعیب سمجھاتے رہے، نہیں مانا، جنہوں نے نہیں مانا ان کو پھر دھوئے کا ایسا عذاب دیا گیا، ایسی گیس مسلط کی گئی کہ گھٹن میں وہ مرتے چلے گئے اور سارا شہر، ساری آبادی لاشوں میں تبدیل ہو گئی۔ یہ تاریخ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، بار بار دلیلیں سامنے لائی گئیں، حجتیں پیش کی گئیں، نشانیاں رکھی گئیں، نہیں مانا۔ آخر اللہ نے اس کو اس کے لشکر سمیت بحر احمر کی آبنائے میں ڈبو دیا اور تھپیڑے ایسے دیے کہ وہ چیختا رہا اور کہتا رہا اب میں ایمان لایا، لیکن اس وقت اس کا ایمان معتبر نہیں ہوا۔ یہ تاریخ ہے اور پوری انسانی تاریخ ہے۔ ہزاروں سال پر جو تاریخ پھیلی ہوئی ہے، اس تاریخ کو قرآن پاک نے، اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا ہے، اس لیے کہ قرآن سے پہلے کی جو بھی کتابیں ہیں وہ صحیح شکل میں محفوظ نہیں رہی۔ بائبل، تورات، انجیل محفوظ نہیں رہی، اس ملک کی ویدیں محفوظ نہیں رہی، اور جہاں جہاں کی بھی جو کتابیں دی گئی تھیں وہ محفوظ نہیں رکھی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کیا گیا کہ ایک کتاب جو آخری ہوگی اور آخری نبی کو عطا کی جائے گی اور آخری امت کو دی جائے گی اور پوری انسانیت کے لیے جس کو نازل کیا جائے گا وہ محفوظ رکھی جائے گی، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا، اس میں تحریف نہیں ہو سکے گی۔ تو اس کے نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی یہ نصیحت نامہ اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پڑھانا شروع کیا تو فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر چاہے گا کسی بات کو بھلا دینا یا کسی چیز کو منسوخ کر دینا تو اللہ کو اختیار ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ پریشان نہ ہو، جو قرآن آپ پر اتارا جا رہا ہے اس کی حفاظت اللہ کرے گا، اور اس کی حفاظت کا انتظام ایسا ہوگا کہ لوگوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا جائے گا اور سفینوں میں بھی اس کو محفوظ کر دیا جائے گا، اس کو لکھ کر بھی محفوظ کیا جائے گا، پڑھ کر بھی محفوظ کیا جائے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نزول کے وقت جلدی جلدی قرآن کو دہرانے لگتے تھے کہ کہیں بھول نہ جاؤ، تو اللہ نے کیا فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه۔ اے نبی آپ زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجئے اس مقصد کے لیے کہ آپ قرآن کو یاد کریں، آپ پریشان نہ ہو، ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے، ہم اس کو سینوں میں بھی محفوظ کر دیں گے اور سفینوں میں بھی محفوظ کر دیں گے، ہم اس کی تلاوت کروائیں گے، ہم اس کی تجوید کا سلیقہ سکھائیں گے اور ہم اس کی تفسیر اور اس کی تشریح بھی بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے فرمائے اور پوری دنیا دیکھتی رہی ہے، دیکھ رہی ہے، تا قیامت دیکھتی رہے گی کہ ہر کتاب میں رد و بدل ہوا، نہیں ہوا تو قرآن میں نہیں ہوا۔ قرآن محفوظ چلا رہا ہے اور صحیفوں کی شکل میں بھی محفوظ ہے، اور لاکھوں کروڑوں ایسے انسان ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور جوان بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، یہاں تک کہ خواتین بھی ہیں جن کو پورا قرآن یاد ہے۔ حافظے کا یہ معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ مخصوص رکھا ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس بھی اپنی کتاب کے سلسلے میں یہ معجزہ نہیں۔ آپ ڈنکے کی چوٹ پر یورپین سے مطالبہ کر سکتے ہیں، انہیں چیلنج دیتے ہوئے یہ کہیے کہ بتاؤ جو تمہارے پاس گوسپل ہے
وہ ایک ہو یا 4 ہو، جو انجیلیں ہیں ان انجیلوں کا حافظ پیش کرو تو ان کے سر جھک جائیں گے، شرم و ندامت سے وہ سامنا نہیں کر سکیں گے، اور وہ ایک شخص کو بھی، ان کی تعداد 2 ارب ہو یا اس سے زائد ہو، ایک شخص کو بھی پیش نہیں کر سکیں گے جو انجیل سناتا چلا جائے۔ دنیا میں یہودیوں کی آبادی بہت بڑی نہیں ہے، لیکن جو بھی آبادی ہے وہ اسرائیل میں ہو